گئی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے. آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب دوبارہ. آج کا جو موضوع ہے اصحاب بدر. تو مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غزوہ جو ہے یہ کسے کہتے ہیں, کیا ہے؟ یہ دراصل دو الفاظ ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں جنگ کے حوالے سے, ایک غزوہ اور ایک سریہ. جو غزوہ ہے وہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں, اور جس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیں اور خود تشریف نہ لے جائیں تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے. بہت سارے سرایہ بھی ہوئے ہیں, جس طرح غزوات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اسی طرح سے سرایہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں. تو میں اس سوال سے پہلے جیسا کہ بیان کر رہا تھا کہ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر یہ غزوہ بدر انعقاد ہوا, منعقد ہوا. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر اپنے 313 جانثار صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے, اب کمپیریزن تو کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں پر 1000 کا لشکر جرار تھا. ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, 700 ان کے پاس اونٹ تھے, اور وہ سارے جو ہیں وہ زرہ بند تھے. تلواریں بھی ان کے پاس پوری تھی, نیزے. جبکہ اس کے مقابلے مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, 10 اونٹ تھے, اور 6 زرہیں تھی, 8 تلواریں تھی. ٹوٹل 313 بندوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھی. تو بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا. اس غزوے کی جو اہمیت زیادہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا. ایک طرف نہتے 313 لوگ تھے اور دوسری طرف لشکر جرار 1000 کا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ کم ہونے سے شکست نہیں ہوتی اور زیادہ ہونے سے فتح حاصل نہیں ہوتی, بلکہ اصل جو دار و مدار ہے فتح یا شکست کا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو بھلے کم ہو تعداد میں اور ساد و سامان حرب بھی بھلے نہ ہو, لیکن اگر اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ ہو, شامل حال ہو, تو وہ 313 پھر 1000 کے لشکر جرار سے بھی بھاری ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہی چیز ہمیں اس میں نظر آئی. اب اللہ کی مدد اور نصرت کس طرح سے آئی؟ اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو 313 لوگ آ گئے, نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں, نہ ان کے پاس سواریاں ہیں, نہ ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے کوئی تلواریں ہیں, تو وہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ ہم تو آسانی سے ان کو ہرا دیں گے. تو جو یہ رات جس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں 17 رمضان کی رات, یہ مقام بدر پہ دونوں لشکروں نے گزاری. تو کافروں نے تو عیاشی اور مستیوں میں رات گزاری کہ بھائی صبح تو ان کو کچل دیں گے, ان کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے, اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, اگر کل یہ بھی شکست کھا گئے اور قتل کر دیے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت عطا فرمائی کہ کل انشاءاللہ فتح مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے گا. اور جو مسئلہ وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو سب سے پہلا درپیش آیا وہ کیا تھا کہ کیونکہ کافر پہلے آ گئے تھے, انہوں نے اچھی جگہ, ہموار جگہ اپنے قبضے میں کر لی تھی, اور مسلمانوں کے حصے میں ریتیلی ایک زمین آئی تھی جس میں گھوڑے اور اونٹ جو ہے نا ان کے پاؤں پھنس رہے تھے. تو اس سے نقصان ہونے کا خطرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات بارش نازل فرما دی. بارش نازل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ریتیلی زمین تھی پانی پڑنے سے وہ جم گئی اور مضبوط ہو گئی, اور جو پکی زمین تھی وہ چکنی ہو گئی, اس پہ کیچڑ بن گیا. ان کے لیے مشکل ہو گئی حالات اور مسلمانوں کے لیے آسان حالات ہو گئے. دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت بھیجی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت کو کافروں کے دل میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 13 کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. یعنی کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے
تو انہیں مسلمان 313 نہیں نظر آتے تھے بلکہ 616 نظر آتے تھے، اور جب مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو 1000 نظر نہیں آتے تھے بلکہ 500 آدھے نظر آتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کے دل میں کافروں کا خوف نہیں بیٹھنے دیا، اور کافروں کے دل میں جنگ والے دن مسلمانوں کی ہیبت کو طاری فرما دیا۔ اس کا جو ہے رزلٹ یہ نکلا کہ کافر بوکھلاہٹ کا شکار رہے اور مسلمان جذبہ جہاد کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور بآسانی انہوں نے اس جنگ کو کامیابی سے فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اور اس جنگ کا جو نتیجہ نکلا بڑا آپ کے لیے حیران کن ہوگا کہ 313 مسلمان نہتے 1000 لشکر جرار سے جب ٹکرائے تو صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ اس طرف 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے اور وہ دم دبا کے بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے کایا پلٹ دی جاتی ہے کہ کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں پر حاوی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر کرم فرمایا۔ اب جنگ کے کچھ 2-4 واقعات حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس سے اس واقعے کی بڑی ایک رنگین تصویر آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آئے گی۔ عرب کے اندر جو جنگ کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب لشکر آمنے سامنے آ جاتے تھے تو پہلے مبارزت کے لیے کوئی وہاں سے 2-4 لوگ اور یہاں سے 2-4 لوگ جاتے تھے۔ تو اسی طرح مبارزت کے لیے جو عمر بن الحضرمی جس کا قتل ہوا تھا، جس کے قصاص کے لیے وہ بدلہ لینے کے لیے وہاں سے لوگ آئے تھے، اس کا بھائی عامر آیا اور اس نے للکارا تو مسلمانوں کے لشکر سے ایک انصاری صحابی اس کے مقابلے میں گیا اور تھوڑی دیر میں اس کو شکست دے دی۔ اس کے بعد پھر سرداران مکہ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ تینوں آئے اور انہوں نے للکارا، تو 3 انصار مدینہ میں سے 3 صحابہ کرام آگے بڑھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، ہم قریشی ہیں، ہم مکہ والے ہیں قریشی، اگر ہمارے مقابلے پر کسی کو بھیجنا ہے تو قریش مکہ میں سے کسی کو بھیجو۔ یعنی کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے، مہاجرین صحابہ، ان میں سے لوگوں کو انہوں نے طلب کیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے حکم پر حضرت حمزہ سید الشہداء، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش، یہ 3 صحابہ کرام ان کے مقابلے پر گئے۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کو زیر کر لیا، اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت علی نے بھی پلک جھپکتے میں اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا۔ عبداللہ بن جہش کے مد مقابل جو شخص تھا اس نے ان کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کے اس کا کام تمام کر دیا اور پھر حضرت عبداللہ بن جہش کو لے کر اپنے لشکر میں واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ جہاد آپ دیکھیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، عمر بن جام رضی اللہ تعالی عنہ نام، وہ کھجوریں کھا رہے تھے ہاتھ میں، اب تلواریں تو تھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں ہوگا، کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اتنے میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جو آج کے دن جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو عمر بن جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مجدہ سنا، یہ خوشخبری سنی تو حیران ہوئے اور فرمایا، کھجوریں پھینک دی اور کہا کہ یعنی میرے اور جنت کے درمیان صرف میرے مرنے کا فاصلہ ہے، اور فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور دیوارہ وار لڑتے ہوئے وہ جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ اب یہ جو مرد حضرات ہیں جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، یہ ان کا جذبہ جہاد ہے۔ اب بچوں کا جذبہ جہاد دیکھیں، 2 بچے تھے، ایک معاذ بن عمر اور ایک معاذ بن عفر، یہ 2 بچے تھے جو کہ جنگ کے اندر موجود تھے، بڑے کم سن بچے تھے، 8 سال کے 7 سال کے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں بکا کرتا تھا، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، آج ہم اسے قتل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ وہ شخص جو گھوڑے پر سوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو وہ دونوں بچے پلک جھپکتے میں
ابو جہل کے اوپر لگ کے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا تاکہ گھوڑے سے گرا دیا جائے، اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا اور ان سے لڑنے لگے، ان کو نیچے گرا لیا۔ تو ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ بن ابو جہل، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے حضرت اکرمہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد پر بچوں نے حملہ کر دیا ہے اور بڑی ایک عجیب سی صورتحال بن گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ایک آدمی کو اور ماہر تلوار باز کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت معاذ بن عمر کے اوپر وار کیا اور ان کا کندھا جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا، بلکہ لٹک گیا۔ اب بچے کی بہادری دیکھیں، کندھا لٹک گیا، اس نے محسوس کیا کہ یہ کندھا اب میری جنگ کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، تو انہوں نے اپنے کندھے کو، اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دیا اور اس کو الگ کر دیا تاکہ مجھے لڑنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو معاذ بن عمر کا جو چھوٹا بھائی تھا معوذ، وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے بھائی کی جگہ سنبھالی، اور پھر ان دونوں نے، معوذ نے اور معاذ بن عفر نے مل کر اور ابو جہل کو نیچے گرا لیا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ جذبہ جہاد تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے، تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج اگر اسلام کو ہماری ضرورت پیش آئی ہے تو ہم اپنا تن من دھن اس پر قربان کر دیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذبہ جہاد تھا۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ 313 لوگ ہیں، تلواریں 2 ہیں، وہ لڑ کیسے رہے تھے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تلوار میری ٹوٹ گئی اور میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ چھوٹی موٹی سی ایک تلوار تھی وہ تو ٹوٹ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر حضرت عکاشہ کو دی، اور جیسے ہی حضرت عکاشہ نے اس ٹہنی کو پکڑا وہ تلوار بن گئی۔ تو اس طرح سے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ہتھیار عطا فرمائے جن کو استعمال کر کے وہ لڑ رہے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت۔ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی، غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا بڑا کردار تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی غزوہ بدر کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور سورۃ الانفال کے اندر بھی ذکر اس کا ملتا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بدر والوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمان سے نازل فرمائے، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ پہلے 3000 فرشتے بھیجے اور پھر 5000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اب جب مسلمانوں کے ساتھ فرشتے آ کر لڑنا لگ گئے تو اب کافروں کی کیا مجال تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر پاتے، تو وہ کچھ ہی دیر میں پسپا ہو گئے اور بزدلی کا شکار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہی، جس کی وجہ سے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دل نشین اور بڑا جذبہ ایمان کو ابھارنے والا واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام ساری رات دعائیں مانگتے رہے گڑ گڑا کر رب کے حضور، اور حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے بشارت عطا فرما دی اور فتح کی خوشخبری عطا فرما دی، تو فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام اپنے چند جانثار صحابہ کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، جنگ شروع ہونے سے پہلے صبح کے وقت میں آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے ٹہنی ایک ہاتھ میں دیا کہ اس لکڑی سے آپ نے نشان لگائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیہ بن خلف مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ مرے گا، جہاں شیبہ مرے گا، جہاں ولید بن عتبہ مرے گا۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کو ہی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی، اور آپ کو وہ علم بھی عطا فرما دیا کہ جو اگلے واقعات ہونے والے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان واقعات سے رونما ہونے سے پہلے اپنے صحابہ اکرام کو اس کے بارے میں آگاہ فرما دیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس جگہ پر نشان حضور علیہ السلام نے لگایا اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے وہ شخص نہیں ہوا، وہیں پہ مرا ہوا ہم نے اس کو پایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو غزوہ بدر سے اٹیچ ہیں اور جو مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو ابھارتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس پورے واقعے سے جو غزوہ بدر ہوا اس سے جو سیکھ ملتی ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی تعداد کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ توکل اور بھروسہ
اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہوگا تو بھلے کم بھی کیوں نہ ہو تم زیادہ لوگوں پر بھی بھاری آ جاؤ گے, ان پر بھی حاوی ہو جاؤ گے. آج ہمارے سیاست دانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. امریکہ, ہم تو وینٹیلیٹر میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارا اگر امریکہ نے سپلائی بند کر دی تو ہم مر جائیں گے. یعنی کہ مسلمان ممالک جو 55-56 کے قریب ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد نہیں کر رہے, یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے, ہم کیوں پس رہے ہیں, ہم کیوں مظالم کا شکار ہیں. تو ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم صرف اس وجہ سے تھوڑے سے مال و متاع کو سامنے رکھتے ہوئے, تھوڑی سی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس وجہ سے ان سے دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے دوستیاں لگانے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہوں گے, در پردہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اصل میں یہ ہے نا کہ اگر ایمان کامل, اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان اگر ہو جائے تو پھر شاید اس طرف, جسے ابھی ہم نے غزوہ احد کے بارے میں, بدر کے بارے میں ہم نے بھی سنا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی تھی. اگر ہمارا ایمان کامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی. بے شک. اور یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے جو ہے نشان لگائے تھے, تو اس کے اندر جو ہے ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ بالکل بیان ہو گیا. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلکہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبریں بتاتا ہے, اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے, اور غیب پر مطلع ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب کی خبریں بتاتا پھرے, مگر وہ جسے اپنے رسولوں اور نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جو کہ موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دستے قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی, اور پھر میں نے دنیا و ما فیہا کے جتنے بھی مخفی علوم تھے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیے. ماشاءاللہ. آپ کے لیے ہمارے محمد عثمان, حافظ محمد عثمان, انہوں نے کمنٹس بھی کیا ہے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, اور آپ کو انہوں نے سلام بھی عرض کیا کہ ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا جناب کی بات. ماشاءاللہ. ہمارے